إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آج کی گفتگو شروع کرنے سے پہلے پچھلے درس کے حوالے سے میں انشاءاللہ 8 ضروری وضاحتیں ہیں وہ مختصراً بیان کروں گا، کیونکہ جب پچھلا درس ہوا تو پھر کچھ فیڈ بیک سامنے آیا. میں چاہ رہا ہوں کہ اب ان چیزوں کو بھی ریکارڈنگ میں جو ہے وہ جمع کر دیا جائے تاکہ یہ ایک ایسٹ تیار ہو جائے. کیونکہ جو میں نے فورس یہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ اب مستقبل کا دور جو ہے وہ ویڈیوز کے ذریعے دعوت و تبلیغ کا دور ہے. لوگوں کے پاس اتنا ٹائم نہیں کہ وہ بکس پڑھیں اور ڈیٹیل میں جا کے شرعی احکام کو سیکھیں. ویڈیوز کے ذریعے سمجھنا بھی اور سننا اور ٹائم دینا بھی آسان ہو جاتا ہے. تو یہ 8 وضاحتیں جو ہیں وہ 8 پوائنٹس کی شکل میں ہوں گی انشاءاللہ تعالی. پوائنٹ نمبر 1 یہ ہے کہ صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث میں نے پچھلی دفعہ استنجا کے کانٹیکسٹ میں بتائی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی کوئی شخص تم میں سے قضائے حاجت کے لیے جائے تو نہ تو قبلے کی طرف رخ کرے اور نہ قبلے کی طرف پیٹھ کرے. یہی حدیث جب سنن نسائی کے اندر اور الموطا امام مالک کے اندر آتی ہے تو وہ کچھ یوں ہے کہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس حدیث کے راوی ہیں وہ فرماتے ہیں جب وہ مصر گئے تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں پر ٹوائلٹس جو ہیں وہ قبلہ رخ بنے ہوئے ہیں، تو انہوں نے وہاں پر یہ حدیث پھر سنائی تھی جو بخاری اور مسلم میں بھی موجود ہے. تو سنن نسائی اور الموطا امام مالک میں ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ اے مصر کے لوگوں، میں تمہاری لیٹرینوں کا کیا کروں، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات میں نے خود سنی ہے کہ جب بھی کوئی شخص قضائے حاجت کے لیے جائے تو نہ قبلے کی طرف پیٹھ کرے اور نہ قبلے کی طرف رخ کرے. تو یہاں ہمیں بھی خیال رکھنا چاہیے کہ ہمارے گھروں میں جو WC بنے ہوئے ہیں ان کے رخ قبلے کی طرف نہیں ہونے چاہیے. تو قبلے سے 90 ڈگری پہ WC کا رخ ہونا چاہیے. مثال کے طور پر اگر قبلہ یوں ہے تو سیٹ یوں لگی ہونی چاہیے، اس طرح بالکل 90 ڈگری، تاکہ نہ قبلے کی طرف رخ ہو اور نہ پیٹھ ہو، شائبہ تک بھی نہ ہو. اور اس میں اس بحث میں بھی نہیں پڑنا چاہیے کہ بلڈنگ کے اندر ہے یا بلڈنگ کے باہر. ہمارے نزدیک تو راجح چیز یہ ہے چاہے بلڈنگ کے اندر ہو یا بلڈنگ کے باہر، کیونکہ یہ جو حدیث ہے ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، تو انہوں نے لیٹرینوں کا ذکر کیا. تو لیٹرینیں ظاہر ہے اوپنلی نہیں تھیں، وہ کلوز جگہ پر تھی. تو چاہے کلوز جگہ بھی ہوں تب بھی قبلہ رخ نہ تو بیٹھا جائے اور نہ پشت کر کے قبلے کی طرف استنجا کرتے ہوئے. تو گھروں میں اگر اس طرح کے WC ہوں تو ان کو توڑوا کر درست کروانا چاہیے. میں نے الحمدللہ اپنے آفس میں بھی جو میرے ساتھ اٹیچ باتھ تھا کمرے کے ساتھ، اس کا بالکل جو WC کا رخ تھا وہ قبلہ رخ تھا، تو وہ توڑوا کے اس کو صحیح کروایا. اسی طریقے سے گھر بنایا جب تو اس میں بھی اہتمام کیا. تو یہ چیز ضروری خیال رکھیں. اور ہمارے اس جہلم شہر کے اندر تو میں کئی مسجدیں ایسی جانتا ہوں کہ جن کے ٹوائلٹس قبلہ رخ بنے ہوئے ہیں اور وہ کہتے ہیں جی پیٹھ ہو رہی ہے قبلے کی طرف، چہرہ تو نہیں ہو رہا. تو پیٹھ کرنا بھی منع اور رخ کرنا بھی منع، یہ دونوں چیزیں منع ہے. اور یہیں میں قبلے کی طرف منہ کر کے تھوکنے کے اعتبار سے بھی ایک چیز اجتہادی مسئلہ کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ بھائیو یاد رکھیں صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے
کہ ایک صحابی نے قبلہ رخ منہ کر کے تھوک دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد میں تشریف لائے تو مسجد میں جو قبلہ رخ دیوار تھی اس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلغم کا نشان دیکھا تو اپنے مبارک ہاتھوں سے صاف کیا، اور پھر فرمایا کہ جب بھی تم میں سے کوئی شخص نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس کا رب اس کے سامنے ہوتا ہے، اگر تھوک آئے تو اپنے بائیں پاؤں کے نیچے اس کو مسل لو۔ یہ اس صورت میں ہے کہ اگر مسجدوں میں قالین نہ ہو، جس طرح ہماری جنازہ گاہ وغیرہ ہوتی ہے کہ مٹی کا فرش ہوتا ہے، اسی پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھی جاتی ہے، جس میں جوتیوں سمیت نماز پڑھی جاتی ہے۔ البتہ جہاں پر قالین بچھا ہوگا یا دریاں بچھی ہوں گی، پھر وہاں یہ حکم نہیں، وہاں کے لیے الگ سے حدیثیں ہیں کہ اپنے دامن میں تھوک لے کر اس کو مسل دیا جائے اپنے کرتے کے اگلے دامن میں۔ تو یہ میں نے 7 مسئلہ بھی کلیئر کر دیا۔ ویسے بھی ہمارے جو سیاچن میں فوجی بھائی ہیں وہ جوتوں سمیت ہی نماز پڑھتے ہیں، جوتیوں کے ساتھ نماز ہو جاتی ہے اگر جوتیاں پاک ہوں، لیکن آج کی جو مسجدیں ہیں ان میں جوتیاں اتار کے جانا چاہیے، اس پہ بھی اجماع ہو چکا ہے۔ تو میں نے جو بڑی بڑی اجماع کی مثالیں گنوائی تھیں اجماع والے اپنے مسئلہ نمبر 31 کے اندر، تو اس میں میں نے یہ بات بھی بتائی تھی۔ یہی حدیث بخاری اور مسلم کی جب سنن نبی داؤد میں آتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں پر یہ بھی ارشاد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو امامت سے اتار دیا، اور جب وہ اگلی نماز کے لیے امامت کرنے لگا تو صحابہ اکرام نے اس کو پکڑ کر مصلی سے پیچھے کیا اور کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے تمہاری امامت سے۔ پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کنفرم کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میں نے منع کیا ہے، اور راوی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی ساتھ ارشاد فرمائی تھی کہ تم نے اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دی ہے، یعنی قبلے کی طرف تھوک کر کے۔ اللہ پر تھوک نہیں گرا، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر گرا، لیکن مسئلہ وہی ہے کہ شعائر اللہ کی تعظیم یہ ایمان کا حصہ ہے، جو سورۃ المائدہ میں ہم شروع میں پڑھ چکے ہیں، آیت نمبر 2۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ، اے ایمان والو شعائر اللہ کی جو حرمت ہے اس کو حلال نہ کر لو، اس کا احترام کرو۔ اس کانٹیکسٹ میں قبلہ رخ تھوکنا بھی شعائر اللہ کی توہین ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو امامت سے اتارا اور فرمایا اس نے اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دی ہے، والعیاذ باللہ تعالی۔ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 57 مجھے یاد آ گئی، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی اللہ کی لعنت ہے اور آخرت کی زندگی میں بھی، اور اللہ نے دکھ اور درد دینے والا عذاب ان کے لیے تیار کر رکھا ہے، والعیاذ باللہ تعالی۔ اسی حدیث سے اجتہاداً یہ مسئلہ بھی نکلا کہ قبلہ رخ پاؤں بھی نہیں کرنے چاہیے۔ اس کو ہم حرام تو نہیں کہتے، لیکن اس سے ہمیں مزاج رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ضرور پتہ چل جاتا ہے کہ شعائر اللہ کی تعظیم کرنی ہے۔ کوئی بہت بڑے مفتی صاحب ہوں، علامہ صاحب، شیخ الحدیث صاحب، وہ یہ پسند کریں گے کہ کوئی شخص ان کی طرف ٹانگیں کر کے لیٹ جائے، تو آپ کے مفتی صاحب اور شیخ الحدیث اور شیخ القرآن کی عزت جو ہے اتنی عزت تو کم از کم قبلہ شریف کو بھی دی جائے، جو شعائر اللہ ہے جس کی طرف ہم 5 وقت رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ تو قبلہ رخ جو ہے ٹانگیں بھی نہیں کرنی چاہیے۔ یہاں میں شعائر اللہ کے حوالے سے ایک اور بات بھی کلیئر کر دوں کہ شعائر اللہ صرف وہی ہوں گے جو اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائے ہیں۔ اگر کوئی شخص اپنی مرضی سے اللہ کی نشانیاں بنانا شروع کر دے گا تو وہ نشانیاں نہیں بنے گی۔ مثال کے طور پر صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمۃ للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے گھر سے لے کر میرے ممبر تک جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے جس کو ریاض الجنہ کہتے ہیں۔ بس یہی ایک جگہ ہے جو جنت کا ٹکڑا ہے جس میں اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابوبکر اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہما کی قبریں بھی ہیں۔ اسی لیے امام بخاری نے اس پر ہیڈنگ یہ باندھی ہے کہ قبر رسول سے لے کر ممبر رسول تک جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے۔ قبر کا لفظ انہوں نے استعمال کیا، تو وہ قبر مبارک جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے۔ یہ جو ہے یہ جنتی ٹکڑا ہے۔ اس کے علاوہ دنیا میں کوئی جگہ بھی ہم جنت کا ٹکڑا ڈکلیئر اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے، جس طرح پاکستان کے مولویوں نے اور جوگیوں نے پاک پتن کے اندر بہشتی دروازہ ڈکلیئر کر دیا ہے کہ یہ جنتی دروازہ ہے۔ اس شعائر اللہ کو ہم نہیں مانیں گے، یہ شعائر المولویین ہے، یہ اللہ کا ڈکلیئر کیا ہوا نہیں ہے، یہ لوگوں کا اپنا ہے۔ اور یہاں یہ بات بھی یاد رکھیں کہ صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث ڈیٹیل کے ساتھ موجود ہے کہ سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما
اپنے سفر حج کے دوران ان جگہوں پر اپنی سواری بٹھاتے تھے اور خود بھی بیٹھتے تھے اور پیشاب کرتے تھے اور کھانا کھاتے تھے، جن جگہوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سفر حج میں قیام فرمایا تھا۔ تو یہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی سنت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جن چیزوں کو نسبت ہے ان کا احترام کرنا۔ لیکن یہ پروٹوکول صرف پروفٹ کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے بعد کسی کا یہ پروٹوکول نہیں۔ لہٰذا یہ جو ہمارے اسلام آباد میں بری امام کے چلے کی جگہ الگ بنی ہوئی ہے، ان کے ماں باپ کی قبریں الگ بنی ہوئی ہیں، اور پھر کہتے ہیں یہاں بھی جانا ہے، یہ بھی شعر اللہ ہے، یہ بھی شعر اللہ ہے، ان شعر اللہ کی اسلام میں کوئی حیثیت نہیں۔ ورنہ میں بھی اپنی قبر جب بناؤں تو میں گھر والوں کو وصیت کر دوں کہ یہ شعر اللہ ہے۔ قرآن حدیث میں نہ اس کی دلیل ہے نہ بری امام کی دلیل موجود ہے۔ تو ہم نے کلمہ پڑھا ہے امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ کی اجازت کے بغیر، آپ کی تعلیمات کے بغیر کسی کی کوئی ڈکلیئر کی ہوئی شعر اللہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ یہ بھی الحمدللہ ایک کریٹیکل پوائنٹ تھا۔ پوائنٹ نمبر 2، صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کبھی کھانا حاضر کر دیا جائے یا کبھی شدید حاجت ہو پیشاب اور پخانہ کی تو اس وقت نماز نہیں ہوتی۔ لہٰذا نماز کی ٹائمنگ کو مینج کرنا چاہیے اس اعتبار سے۔ اب یہ بھی نہیں ہے کہ کوئی شخص جان بوجھ کے اب عشاء کی نماز 9 بجے ہے تو 8:45 بجے کھانا لا کے اپنے سامنے رکھ لے، نہیں، اپنے آپ کو مینج کریں۔ پیشاب کی شدید حاجت ہو اور اسی میں بلٹ ان ہے کہ کھانے کی بھی شدید حاجت ہو۔ ایک بندہ جو ہے وہ پورا دن مزدوری کر کے تھک گیا ہے، اب وہ کھانا سامنے آ گیا ہے تو پہلے کھانا کھائے پھر نماز پڑھے، لیکن یہ نہیں ہے کہ نماز کے اعتبار سے کھانا اسی وقت بلا لے۔ یہ تو انسان اپنی نیت کو خود بہتر جانتا ہے۔ پوائنٹ نمبر 3، استنجا کے طریقے کے اعتبار سے میں نے جو قطروں کے بارے میں ڈیٹیل ڈسکشن کی تھی، جو میرا خیال ہے کہ کسی بک میں نہیں ہے اور نہ لوگ ویڈیوز میں اس کو بیان کرتے ہیں، تو اس میں چاہ رہا ہوں کہ ایک چیز ضرور بیان کر دوں کہ یہ جب بھی بات ہوگی تو لوگوں کے ذہن میں یہ سوال آئے گا کہ آپ نے جو استنجا کا اور یہ قطرہ جو ہے وہ ریموو کرنے کا طریقہ بتایا ہے، یہ قرآن و حدیث میں کہاں موجود ہے؟ تو پہلی بات یہ ہے کہ یہ مسئلہ قرآن و حدیث کا نہیں ہے۔ قرآن و حدیث نے بنیادی باتیں بتا دی ہیں کہ کیا جو ہے استنجے کے لیے خیال رکھنے ہیں۔ باقی یہ چیز تو ہماری نیچر میں شامل ہے کہ پیشاب کے قطرے کپڑوں پہ نہیں لگنے چاہیے، ادروائز نماز نہیں ہوگی۔ البتہ ایک چیز ضرور ہے کہ سنن ابن ماجہ میں جو 326 نمبر حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق، اس پر امام ابن ماجہ نے ایک باب باندھا ہے، الاستبراء بعد البول، استبراء کرنا، یہ جو ہے نا قطرے نکالنا پیشاب کی نالی سے، اس کو عربی میں کہتے ہیں محدثین کی ٹرم میں اور فقہ کی ٹرم میں استبراء، الاستبراء بعد البول، یعنی پیشاب کرنے کے بعد استبراء کرنا۔ اس میں ایک ضعیف حدیث لے کے آئے ہیں، حدیث تو صحیح نہیں ہے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کبھی بھی تم پیشاب کرو تو اپنی شرمگاہ کو 3 دفعہ سونت لو، جو میں نے بتایا تھا، اور مسند امام احمد میں بھی یہ حدیث موجود ہے۔ اب یہ ضعیف حدیث ضرور، لیکن اس سے سلف کا منہج ضرور پتہ چل گیا، جو امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ المتوفا 273 ہجری، انہوں نے اس پر باب باندھا ہے، لہٰذا اس کی کوئی نہ کوئی اصل ضرور موجود ہوگی۔ تو اس حوالے سے یہ بھی میں نے حوالہ الحمدللہ پریزنٹ کر دیا۔ پوائنٹ نمبر 4، وضو میں احتیاط کے حوالے سے میں نے کافی چیزیں ڈسکس کی تھیں، خصوصاً ایڑیوں کے بارے میں۔ تو ایک چیز مجھ سے سکپ ہو گئی کہ فجر کی نماز کے وقت جب وضو کرنے کے لیے اٹھتے ہیں تو یہاں پر میل وغیرہ لگا ہوا ہوتا ہے آنکھوں کی ان جگہوں پر، اس کو خصوصاً جو ہے چہرہ دھوتے وقت صاف کرنا چاہیے تاکہ پانی جو ہے صحیح طریقے سے پہنچے۔ اور دوسری چیز، داڑھی کا خلال کرنا، داڑھی کا خلال کرنا بھی سنت ہے۔ جامعہ ترمذی اور سنن ابن ماجہ میں حدیث موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کے دوران اپنی داڑھی شریف کا خلال بھی فرمایا کرتے تھے۔ تو داڑھی کے جو ڈیٹیل احکام ہے وہ میں نے مسئلہ نمبر 33 میں 1 گھنٹے کے اندر کہ داڑھی کی اہمیت کیا ہے اور داڑھی کی مقدار کیا ہونی چاہیے، اس حوالے سے جتنی اختلافی گفتگو ہے وہ میں نے الحمدللہ مسئلہ نمبر 33 میں ریکارڈ کروا دی ہوئی ہے۔ پوائنٹ نمبر 5، مسواک کے کانٹیکسٹ میں نے یہ بات بیان کی تھی کہ اگر کوئی شخص دانتوں کو صاف کرنے کی نیت سے ٹوتھ پیسٹ بھی کرے گا تو اس کو ثواب ملے گا۔ اس کی اصل یہ ہے، آگے آ جائے گی، صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب غسل فرمایا کرتے تھے تو مٹی کے ساتھ اپنی شرمگاہ کو دھویا کرتے تھے، زمین پر ہاتھ مل کے اور پھر اپنی شرمگاہ کو دھویا کرتے تھے۔ یعنی آج کے دور میں جس طرح صابن استعمال ہوتا ہے اس وقت مٹی استعمال ہوتی تھی۔ بالکل اسی طریقے سے اگر کوئی شخص آج مسواک پر بھی عمل کرے اور مسواک کے ساتھ ساتھ ٹوتھ پیسٹ بھی استعمال کرے اور ٹوتھ برش بھی کرے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے حضور ثواب کا مستحق ہوگا، کیونکہ اصل مقصد جو ہے وہ دانتوں کی صفائی ہے۔ اور اس میں ایک میں ضمناً بات جو اگلے دن میری ایک ڈینٹسٹ کے ساتھ ڈسکشن ہوئی ہے،
اور وہ مجھے بات سمجھ آئی، بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، اگر مجھے امت کی مشقت کا خیال نہ ہوتا تو مسواک کرنے کا حکم دے دیتا 5 وقت۔ تو وہ کہنے لگے کہ یہ دانت ہم جس طریقے سے یوں صاف کر رہے ہوتے ہیں، ایسے دانت صاف نہیں ہوتے، دانت صاف کرنے کے لیے مسوڑوں سے نیچے کی طرف یوں ایسے ٹوتھ پیسٹ جو ہے ٹوتھ برش پھیرنا چاہیے، یوں ایسے کر کے، تب اس کے درمیان خلا جو ہے وہ ہوگا، لیکن وہ along دا مسوڑے اپوزٹ نہیں، ورنہ مسوڑے چھیل جائیں گے۔ تو ایسے نیچے سے کریں گے تو یوں مسوڑوں سے اوپر کی طرف، تو وہ کہہ رہے تھے 10 دفعہ کریں آپ ساری طرف، تو تب صفائی۔ اور مسواک بھی میں نے عرب کے لوگوں کو کرتے ہوئے دیکھا، وہ ایسے ایسے ہی مسواک کر رہے ہوتے ہیں، تو ایسے ایسے کریں گے تب یہ دانتوں کے درمیان جو خلا ہے، یہ چیزیں جو ہے وہ اس کے اندر میل کچیل جو ہے وہ دور ہوگا۔ یہ بہت ضروری چیز ہے دانتوں کی صفائی کے حوالے سے، تمہارے رب کی خوشنودی کا باعث ہے۔ میں نے پچھلی دفعہ بھی حدیث بتائی تھی جو بخاری میں تعلیقاً ہے اور صحیح سند کے ساتھ سنن نسائی میں موجود ہے۔ پوائنٹ نمبر 6، موزوں اور جرابوں پر مسح کے حوالے سے میں نے ڈیٹیل ڈسکشن کی تھی، اس میں ایک بات رہ گئی تھی کہ جورب عربی زبان کے اندر اس لفافے نما چیز کو کہتے ہیں جو پاؤں پر پہنی جاتی ہے اور وہ سوت یا اون کی بنی ہوئی ہو۔ تو چمڑے کی بنے ہونے کے لیے جو ہے اس کے لیے جورب کا لفظ نہیں بولا جاتا، بلکہ اس کے لیے خفین کا لفظ بولا جاتا ہے۔ اور دوسرا میں نے اس میں طریقہ بھی بتایا تھا کہ دائیں پاؤں پر دائیں ہاتھ سے مسح کرنا ہے اور بائیں پاؤں پر بائیں ہاتھ سے، یعنی اگر یہ دایاں پاؤں ہے تو دایاں ہاتھ اگر اس کو سپوز کر لیں تو ایسے اوپر یوں مسح کرنا ہے، نیچے تلوے کا نہیں کرنا۔ اور اس کا ثبوت جامعہ ترمذی اور سنن نبی داؤد میں حدیث ہے، مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، جن سے خفین کے مسح والی حدیثیں صحیح مسلم کے اندر بھی موجود ہیں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پاؤں کی موزوں کی پشت پر مسح فرمایا کرتے تھے۔ تو موزوں کی پشت جو ہے وہ پاؤں کا اوپر والا حصہ ہے، تلوا اس کی پشت نہیں، پشت اوپر والا حصہ ہوتا ہے۔ تو دائیں ہاتھ سے دائیں کا یعنی ایسے دونوں ہاتھوں کو رکھے دونوں پاؤں پہ ایسے اوپر کی طرف کھینچتے ہیں، تو یہ سنت ہوگی مسح کرنے کی۔ پوائنٹ نمبر 7، یہ مسئلہ پورا ہی سکپ ہو گیا تھا، بے وضو قرآن کو ہاتھ لگا سکتا ہے یا نہیں؟ تو اس میں جو ایک بات پیش کی جاتی ہے کہ قرآن پاک میں سورۃ الواقعہ میں آیت ہے لا یمسہ الا المطہرون، کہ قرآن کو نہیں چھوتے مگر پاکیزہ لوگ۔ تو اس کانٹیکسٹ میں لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ کچھ ضعیف روایتیں بھی ہیں کہ قرآن پاک کو بغیر وضو شخص ہاتھ نہیں لگا سکتا، لیکن ایسا کوئی مسئلہ قرآن و حدیث سے ثابت نہیں، بلکہ اگر اس آیت کا کانٹیکسٹ دیکھیں تو یہ چلتی ہے پیچھے سے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون تنزیل من رب العالمین۔ یہ کتاب جو ہے بڑی زبردست کتاب ہے، کریم کتاب ہے، جو کہ لوح محفوظ میں ہے، کتاب مکنون میں، اور وہاں اس کو نہیں چھو سکتے مگر پاکیزہ لوگ، اور یہ وہاں سے اتری ہے تیرے رب کی طرف سے۔ یعنی جو کافر اعتراض کرتے تھے کہ یہ قرآن جو ہے یہ شیاطین نے نازل کیا، اس کا رد ہے کہ شیاطین تو وہاں پہنچ ہی نہیں سکتے، یہ فرشتے اس کو چھوتے ہیں۔ تو یہ اس کانٹیکسٹ میں بات تھی، نہ کہ وضو کے کانٹیکسٹ میں۔ تو قرآن پاک کو بغیر وضو کے چھوا جا سکتا ہے، اور اس میں میرا درمیان کا اجتہاد ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے تلاوت کی نیت سے قرآن پاک کو پڑھنا ہے، اس کی قرات کرنی ہے، تو وہ وضو کرے، کیونکہ وضو پروٹوکول ہے عبادت کا۔ البتہ اگر کسی نے قرآن کو سمجھنا ہے، اس کی تفسیر پڑھنی ہے، اس کا ترجمہ پڑھنا ہے، اس کے لیے وضو کوئی پروٹوکول نہیں ہے، اور انہی چکروں نے لوگوں کو جو ہے وہ وضو کے معاملے میں ڈال کے تو قرآن پاک سے دور کر دیا۔ یہ کتاب ہماری کتاب زندگی ہے، یہ ہماری ٹیکسٹ بک ہے، یہ ہر وقت ہمارے ساتھ ہونی چاہیے۔ آپ دیکھیں کرسچن جو مشینریز ہیں انہوں نے ہر وقت اپنی بغل میں بائبل دبائی ہوتی ہے، قرآن پاک ہر وقت ہمارے ساتھ ہونا چاہیے۔ ہاں جنوبی شخص کا معاملہ الگ ہے، جس پہ غسل فرض ہو وہ آگے آ جائے گا، وہ نہیں ہاتھ لگا سکتا، لیکن جو شخص بغیر وضو کے ہے وہ اس کو ہاتھ لگا سکتا ہے۔ لیکن یہاں ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ قرآن پاک کا احترام بہت ضروری ہے۔ اس حوالے سے بھی میں 2-4 منٹ گفتگو کروں قرآن پاک کے احترام کے حوالے سے۔ ایک حدیث جو سنن نبی داؤد کے اندر موجود ہے، انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق کتاب الحدود چیپٹر میں 4449، پیپر فول 9، سنن نبی داؤد کی بالکل صحیح حدیث ہے کتاب الحدود چیپٹر میں، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہودیوں نے اپنے مدرسے میں بلایا، زنا کا کیس
اس کی سزا کو ریزالو کرنے کے لیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس مدرسے میں پہنچے تو انہوں نے ایک تکیہ پیش کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس تکیے پر بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر بعد تورات لائی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیٹھ مبارک کے نیچے سے تکیہ نکالا، تورات کو اس تکیے پر رکھا اور خود زمین پر بیٹھ گئے، اور پھر فرمایا میں اس کتاب پر بھی ایمان لایا اور اس کے نازل کرنے والے اللہ پر بھی ایمان لایا۔ حالانکہ وہ ٹیمپرڈ تھی، تحریف شدہ تورات۔ لہذا یہ جو مولویوں نے ایک ضعیف حدیث کی بنیاد پر، وہ میں بھی کسی زمانے میں بیان کرتا رہا ہوں کہ سیدنا عمر نے وہ تورات کے صفحے ہاتھ میں پکڑے تھے تو حضور ناراض ہو گئے، پکی ضعیف روایت ہے، اس کی بنیاد پہ کہا تورات انجیل پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس تورات پر ایمان لایا، اس کے نازل کرنے والے پر نہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تورات میں سے ایک عالم کو بلا کر تو اس معاملے کو ریزالو کیا۔ لیکن اس حدیث سے یہ بات پتہ چلی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹیمپرڈ، تحریف شدہ تورات کی بھی عزت کی اور خود زمین پر بیٹھ گئے اور تکیے پر اس کو رکھا۔ تو ہمیں بھی قرآن پاک کو زمین پر نہیں رکھنا چاہیے، قرآن پاک کو تکیے پر یا کسی اونچی ریل وغیرہ پر۔ اسی لیے ہم یہاں پر درس جب ہوتا ہے تو ہم نے یہ تقریباً 200-250 روپے کی ایک ریل ہے جو ہم نے اتنی زیادہ منگوائی ہوئی ہے، ہزاروں روپے کی، تاکہ قرآن پاک کو یہ پروٹوکول دیا جائے کہ قرآن پاک کو بلند جگہ پر رکھا جائے، زمین پر نہیں رکھنا۔ عرب کے اندر بعض اوقات یہ چیز آبزرو کرنے میں آئی ہے، میں نے خود بھی دیکھی ہے، حالانکہ انہوں نے تو کروڑوں اربوں روپیہ لگا کے وہاں پر پیتل کی جو ہے وہ الماریاں رکھی ہوئی ہیں جہاں پر قرآن پاک رکھے جاتے ہیں، ریلز رکھی ہوئی ہیں، لیکن لوگ پھر بھی سستی کرتے ہیں، بعض کا زمین پر یوں قرآن پاک رکھا ہوتا ہے۔ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ چھوٹے چھوٹے عربیوں کے بچے وہ قرآن پاک کو زمین پہ وہ فرزبی کی طرح کھیل رہے ہوتے ہیں، ادھر سے ادھر پھینک رہے ہیں، ادھر سے ادھر پھینک رہے ہیں۔ اب مطلب یہ چیز سکھانی چاہیے، اور پھر جہاں سے جب لوگ جاتے ہیں اس نیگیٹو چیز کو وہاں آبزرو کرتے ہیں، اور واقعی ایسا ہے۔ بعض کا جوتیوں پہ قرآن پاک رکھ دیا، تو ایسا نہیں ہے، یہ کتاب زندگی ہے، اس کتاب کا احترام ہے، یہ شعار اللہ میں ہے، یہ کعبۃ اللہ سے بھی اربوں گنا بڑا شعار اللہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ، اے ایمان والو اللہ کے شعار کو حلال نہ ٹھہرا لو۔ تو یہ خانہ کعبہ سے بھی کروڑوں اربوں گنا زیادہ عزت والی چیز ہے۔ خانہ کعبے کی تو چھت پہ صحابہ نے کھڑے ہو کے اذانیں دی ہوئی ہیں، پاؤں کے نیچے خانہ کعبے کو لے کے۔ سیدنا علی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسند امام احمد میں حدیث ہے اپنے کندھوں پر سوار کر کے کعبے کی چھت پر جو ہے وہ چڑھایا تھا اور وہاں سے بت توڑوائے تھے۔ لیکن قرآن پاک جو ہے اس کی عزت بہت زیادہ ہے، لہٰذا اس کی حرمت کا بہت زیادہ خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ لیکن اس کی حرمت کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی یاد رکھیں، جو میں نے پورا لیکچر بھی ایک دیا ہے، امام الانبیاء کی دعوت قرآن، 2 گھنٹے کا لیکچر ہماری اہل سنت پاک.com پہ رکھا ہوا ہے، اور ریسرچ پیپر نمبر 4 بھی امام الانبیاء کی دعوت قرآن، کہ قرآن کی اہمیت کیا ہے اور اس کی اصل اہمیت، اس کا اصل احسن، اس پر عمل کرنا ہے۔ تو سورۃ الفرقان کی ایک آیت ہی کافی ہے، آیت نمبر 30، وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت والے دن شکایت کریں گے کہ اے اللہ میری امت نے قرآن کو پیٹ کے پیچھے ڈال دیا تھا۔ اس سے مراد فزیکلی پیٹ کرنا نہیں ہے، اس سے مراد ہے اس کی تعلیمات کو روگردانی کر دینا، ان سے کنارہ کشی اختیار کرنا۔ تو یہ بھی ساتھ احترام، اصل احترام اس کا یہ بھی ہے، اس حوالے سے بھی یہ چیز ذہن میں رکھنی چاہیے۔ اور پوائنٹ نمبر 8 کہ میں نے پچھلی بار بار یہ چیز ڈسکس کی تھی کہ نمازوں سے اور وضو سے، صحیح بخاری اور مسلم کی کئی احادیث کی روشنی میں، صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں، کبیرہ گناہ معاف نہیں ہوتے۔ اس کانٹیکسٹ میں ڈیٹیل گفتگو اگر سننی ہو کسی نے تو وہ میں مشورہ دوں گا کہ مسئلہ نمبر 18 کے نام سے اہل سنت پاک.com پہ توبہ اور گناہ کبیرہ کے اعتبار سے سیر حاصل گفتگو میں نے کی ہے الحمدللہ، تو اس گفتگو کو سن لیں تاکہ اس حوالے سے ہمیں کنسیپٹ کلیئر ہو گناہ کبیرہ کے اعتبار سے۔ تو یہ میں نے ساتھ اس لیے بتا دیا کہ گناہ کبیرہ صرف توبہ سے معاف ہوتے ہیں، نیک اعمال کرنے سے صرف چھوٹے گناہ آٹومیٹکلی معاف ہوتے ہیں۔ نماز پڑھنے سے، قرآن پاک کی تلاوت کرنے سے، نیک اعمال کرنے سے کبھی بھی بڑے گناہ معاف نہیں ہوتے۔ اور لیکن یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ اکثر گناہ بڑے ہیں، اس میں میں نے پوری ڈیٹیل بتائی ہے بخاری اور مسلم سے کہ کون کون سے بڑے گناہ ہیں، ماں باپ کی نافرمانی، غیبت، جھوٹ، چغلی، اسی طریقے سے اور گناہ اس کا ڈیٹیل کے ساتھ ذکر کیا۔ تو یہ الحمدللہ 8 وضاحتیں اس اعتبار سے مکمل ہوئیں۔ انشاءاللہ اب آج جو ہمارا موضوع ڈسکس ہونا ہے وہ تیسری چیز ہے غسل کے حوالے سے۔ غسل کے اعتبار سے بنیادی چیز سمجھ لیں کہ
5 چیزیں ایسی ہیں جن سے غسل فرض ہو جاتا ہے۔ نمبر 1، شہوت کے ساتھ منی کا خارج ہونا، کسی بھی وجہ سے ہو لیکن شہوت کے ساتھ۔ نمبر 2، میاں بیوی کا آپس میں تعلق قائم کرنا، ازدواجی تعلق، چاہے اس کے نتیجے میں منی ڈسچارج ہو یا نہ ہو، غسل فرض ہو جائے گا۔ نمبر 3، معاذ اللہ اگر کسی شخص نے مشت زنی کی یا ہینڈ پریکٹس، اس کی وجہ سے اس کی منی خارج ہوئی تو اس پر بھی غسل فرض ہو جائے گا۔ نمبر 4، عورتوں کو جو حیض آتا ہے تو حیض کے پیریڈز کے دن گزارنے کے بعد بھی ان پر غسل کرنا فرض ہے۔ اور نمبر 5، نفاس کے بعد، یعنی عورتیں جب ان کی ڈیلیوری ہو جاتی ہے اس کے بعد 40 دن تک جو خون نکلتا ہے تو اس کے بعد بھی غسل کرنا فرض ہے۔ یہ 5 وجوہات ہیں جن کی وجہ سے غسل کرنا فرض ہو جاتا ہے۔ اس کو میں ڈیٹیل کے ساتھ احادیث کی روشنی میں بھی انشاءاللہ تعالی بتاؤں گا۔ پہلے 3 ٹرمز جو ہیں وہ سمجھ لیجئے، 3 ٹرمنالوجیز۔ نمبر 1، منی غلبہ شہوت کی وجہ سے پوری انسان پر جو کیفیت طاری ہوتی ہے، اس کی وجہ سے جو قطرات نکلتے ہیں انسان کی شرمگاہ سے، اس کو کہتے ہیں منی، اور اس کی شکل جو ہے وہ بلغم کی طرح ہوتی ہے۔ دوسری چیز مزی، یہ وہ قطرات ہیں جو شہوت کی وجہ سے تو نکلتے ہیں لیکن پوری اس کیفیت کے ساتھ نہیں، بلکہ انیشلی جب شہوت تھوڑی سی طاری ہو تو اس کی وجہ سے قطرات نکلتے ہیں۔ اس کی وجہ سے غسل فرض نہیں ہوتا، وضو فرض ہوتا ہے، اور اس کی شکل جو ہے وہ ٹرانسپیرنٹ پانی کی طرح ہوتی ہے، یہ بلغم کی طرح نہیں ہوتی۔ اور تیسری ٹرم جو ہے ودی، ودی یہ ہے کہ اگر کوئی شخص پیشاب کرتا ہے اور پیشاب کے دوران بعض اوقات شرمگاہ سے بالکل بلغم کی شکل کا، منی کی شکل کے قطرات نکلتے ہیں، اس کو کہتے ہیں ودی، اس سے بھی غسل فرض نہیں ہوتا، صرف وضو ہی ٹوٹتا ہے۔ تو بھائیو، اب یہ سارے مسائل میں اپنی طبیعت میں بڑا جبر کر کے بیان کر رہا ہوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ چیزیں بیان کرنی بڑی ضروری ہیں۔ اب مستقبل کا دور ویڈیو کا دور ہے، کتابیں لوگ پڑھتے نہیں اور بات سمجھ نہیں آتی۔ پچھلی دفعہ میری وائف جب وہ میرا لیکچر سن رہی تھی، مجھے کہہ رہی تھی آپ اتنی بے حیائی کی باتیں کر رہے ہیں، تو میں نے اس کو کہا کہ شرم میں کوئی شرم نہیں ہے، مسئلہ ہے کہ یہ چیزیں تو بیان کرنی ہے، اس کے بغیر چارہ نہیں ہے۔ اور اب جس طریقے سے میڈیا نے بے حیائی مچا دی ہے، میرا خیال ہے وہ تو اس سے کروڑوں گنا زیادہ ہے سو کالڈ، اور یہ تو بنیادی ضرورت ہے کہ اب یہ چیزیں اوپنلی لوگوں کو ڈسکس کی جائیں، خصوصاً جوان طبقے کے اندر۔ یہاں پہ جتنے لوگ موجود ہیں ان کو پتہ ہو، گھر والوں کو بتائیں، تو یہ بڑی ضروری چیز ہے اس حوالے سے۔ تو صرف منی کے نکلنے سے غسل فرض ہوتا ہے، مزی اور ودی سے غسل فرض نہیں ہوتا، صرف وضو ٹوٹتا ہے۔ اچھا، منی کے بارے میں یہ بات بھی کلیئر کر لیں کہ پوری امت کا اجماع ہے سوائے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے پیروکاروں کے، کہ منی جو ہے یہ ناپاک ہے۔ اور یہ جو اہل بدعت اہل سنت کے اوپر اعتراض کرتے ہیں اصحاب الحدیث کے اوپر کہ یہ منی کو پاک کہتے ہیں، یہ بالکل جھوٹ ہے۔ چند ایک لوگوں کے کہنے سے پاک نہیں ہو جائے گی۔ اس وقت جو ٹاپ آف دا لسٹ کتابیں ہیں اصحاب الحدیث اہل سنت کی، اس میں نمبر 1 کتاب صادق سیالکوٹی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے صلاۃ الرسول۔ اس میں آپ دیکھ لیں آج سے 50 سال پہلے انہوں نے کتاب لکھی ہے، اور اس میں نجاستوں کے بیان میں منی کو لکھا ہے کہ یہ نجاست ہے، اور اس کو پاک کرنے کا طریقہ لکھا ہے۔ اور اس وقت جو پوری دنیا میں سب سے زیادہ اہل سنت کی کتاب چل رہی ہے، جو ہماری اہل سنت پاک.com پہ بھی اپلوڈ ہے، اسلامک بکس والے حصے میں بھی اور سنت طریقہ والے میں بھی، وہ دارالسلام کی نماز نبوی ہے، ڈاکٹر شفیق الرحمان صاحب کی حفظہ اللہ، بہت پیاری کتاب ہے۔ ہر حوالے سے انہوں نے طہارت کے، وضو کے، غسل کے، نماز کے مسائل کو ڈیٹیل کے ساتھ ایڈریس کیا ہے، اسی لیے ہم نے اس کو اپلوڈ بھی کر دیا ہے اہل سنت پاک.com پہ۔ سنت طریقہ کے آئیکن کے اندر پہلے نمبر پر طہارت، وضو، غسل، تیمم وغیرہ کے احکام، اس میں وہی کتاب جو ہے ہم نے لنک کی ہوئی ہے، تقریباً 450-500 صفحات پر مشتمل۔ اس کتاب میں بھی نجاستوں کے بیان میں منی کا ذکر ہے، اور ہمارے لیے تو سب سے بڑی دلیل صحیح بخاری اور مسلم کی وہ متفق علیہ حدیث ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جب مبارک کپڑوں پر منی لگ جاتی تھی تو میں دھو دیا کرتی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دھونے کے بعد گیلے کپڑے کو ہی اپنے جسم پر پہن کر جایا کرتے تھے، اور وہ گیلا کپڑا اس طریقے سے میں دیکھ رہی ہوتی تھی۔ یعنی اس سے یہ بات پتہ چلی کہ خشک کرنا ضروری نہیں، اگر دھو کے ریموو کر لی تو اب گیلا کپڑا جو ہے وہ پاک ہی ہے، اور یہ بات عقلاً بھی سمجھ میں آتی ہے۔ اور دوسری حدیث صحیح مسلم میں ہے
کہ اگر منی خشک ہو جاتی تو سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حکم فرمایا کرتے تھے کہ ہم منی کو کھرچ دیا کریں کپڑوں سے. یہ کھرچنا ہوتا ہی اس لیے تھا کہ منی ناپاک ہے، ادروائز وہ کپڑوں کے اس حصے پر لگی ہوتی تھی جو کرتے کے پیچھے چھپا ہوتا ہے. تہمت پہ اگر منی لگی ہے تو باقی تو کسی کو نظر نہیں آنی، تو کھرچنا کیوں ضروری ہے؟ وہ تو اسی طرح ہی ہے جیسے بلغم آپ کے کپڑوں پر لگ جائے. اگر معاذ اللہ یہ پاک ہوتی تو کھرچی تھی کیوں تھی سیدہ عائشہ؟ اس لیے کہ اس کو پاک کرنا مقصود تھا. ایستھیٹک کی ضرورت نہیں تھی، ایستھیٹک کی تو ضرورت نہیں، وہ تو ویسے ہی کرتے کے نیچے چھپی ہوئی ہے. تو یہ بعض لوگ جو ہیں وہ غیر مقلدین بعض جو ہے نا وہ دلائل دے رہے ہوتے ہیں. میں غیر مقلدین کا رد کر رہا ہوں. تو ہم نہ مقلد ہیں نہ غیر مقلد ہیں، ہم الحمدللہ اہل سنت ہیں، اصحاب الحدیث ہیں، کتاب و سنت کو سلف کے منہج پر ماننے والے ہیں الحمدللہ. اب آ جائیے صحیح احادیث کی روشنی میں غسل کی جو فرضیت ہے وہ کن چیزوں سے ہوتی ہے. پہلی حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی میاں بیوی آپس میں صحبت کریں تو ڈسچارج ہو یا نہ ہو، انزال ہو یا نہ ہو، دونوں پر غسل فرض ہو جائے گا. دوسری حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ ایک عورت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، ایک صحابیہ نے مسئلہ پوچھا کہ جیسے مردوں کو احتلام ہو جاتا ہے، نائٹ فال ہو جاتا ہے، کیا عورتوں کو بھی ہو جاتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں. تو پھر انہوں نے پوچھا کہ اگر کوئی عورت بھی ایسا خواب دیکھے اور ایسا معاملہ ہو تو کیا کرے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اپنے کپڑوں پر نشان دیکھے تو غسل کر لے، اور اگر کپڑوں پر نشان نہ دیکھے تو غسل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ظاہر ہے کہ پھر تو منی ڈسچارج نہیں ہوئی. تیسری حدیث بھی صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے کثرت سے مزی آیا کرتی تھی، اور اس کی ڈیفینیشن میں پہلے بتا چکا، مزی آیا کرتی تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے سسر، اور میں شرماتا تھا آپ سے پوچھتے ہوئے. تو میں نے سیدنا مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ میرے بہاف پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مسئلہ پوچھیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی کو کہو کہ مزی کے نتیجے میں غسل فرض نہیں ہوتا، اپنی شرمگاہ کو دھوئے اور وضو کر لے، وضو ٹوٹ جائے گا. تو اس سے یہ بات پتہ چلی کہ مزی سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، غسل نہیں ٹوٹتا. اب کچھ احادیث غسل کے طریقہ اور اس کی احتیاط کے حوالے سے. حدیث نمبر 1 صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے. اب یہ حدیثیں امہات المومنین رضی اللہ عنہن نے ہی روایت کی ہیں. سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی غسل جنابت فرمایا کرتے تھے، جب جنبی ہوتے تھے غسل جنابت فرمایا کرتے تھے تو برتن سے اپنے ہاتھوں پر پانی کو انڈیلتے تھے. جو میں نے پچھلی دفعہ مستعمل پانی کا مسئلہ بتایا تھا کہ ڈائریکٹ پانی کو ہاتھ لگائیں گے پانی مستعمل ہو جائے گا، اس سے غسل نہیں ہو سکتا نہ وضو. پہلے ہاتھوں پر پانی انڈیلنا ہے، مگا ڈال کر یا کسی طریقے. یہ آج کے دور کا مسئلہ نہیں ہے، آج تو ٹوٹی ہے، اب الحمدللہ یہ مسئلہ نہیں رہا. لیکن اگر ٹب یا بالٹی سے نہائیں گے تو پہلے اپنے ہاتھ دھونے ضروری ہیں، جن کو آپ نے بیچ میں داخل کرنا ہے. تو پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مبارک ہاتھوں کو دھوتے، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر پانی ڈال کر اپنی شرمگاہ کو دھوتے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا سا وضو فرماتے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مبارک انگلیاں اپنے بالوں میں داخل کر کے 3 بار خلال کر کے اپنے سر پر پانی ڈال کے پورے جسم مبارک کو دھو لیا کرتے. یہ سیدہ عائشہ نے روایت کیا ہے غسل کا طریقہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں. دوسری حدیث جو سب سے زیادہ ڈیٹیل حدیث ہے صحیح بخاری اور مسلم میں، اور وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین ان سے روایت ہے. وہ کہتی ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خود غسل کروایا اپنے سامنے چادر میں پردہ کر کے. سامنے چادر کا پردہ میں نے لا کر برتن رکھا اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل کو آبزرو کیا، یعنی وہ ڈائریکٹلی اتنا نہیں، مطلب چادر کے پردے میں ہی اندازہ ہو جائے. تو کہتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اپنے دونوں ہاتھوں کو دھویا، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ کلی فرمائی اور ناک میں پانی چڑھایا، پھر 3 دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چہرہ مبارک کو دھویا. سیدہ عائشہ نے تو مختصر بات کی تھی وضو، یہاں ڈیٹیل چل رہی. پھر 3 دفعہ دونوں بازوؤں کو دھویا کونیوں سمیت. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اچھا اس میں ایک بات سکپ ہوگی مجھ سے کہ یہ ہاتھ پہ پانی اڈیلنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مبارک ہاتھ زمین پر رگڑا.
مٹی لگا کر اپنی شرمگاہ کو دھویا تاکہ وہاں پر جو منی وغیرہ لگی ہو وہ دھل جائے. آج کے دور میں آپ سمجھ لیں صابن وغیرہ. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ کلی کی, 3 دفعہ ناک میں پانی چڑھایا, کلی والا پانی ہی ناک میں نے بتایا تھا, اسی پانی کو ناک میں, اور اس طریقے سے صفائی. پھر 3 دفعہ چہرہ مبارک دھویا, 3 دفعہ دونوں ہاتھ کونیوں سمیت دھوئے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک سر پر 3 دفعہ پانی ڈال کر اس کو صحیح طریقے سے مل کر دھویا, اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم غسل والی جگہ سے الگ ہوئے اور باہر نکل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک پاؤں بھی دھوئے. یہ اس صورت میں ہے کہ اگر کسی ٹوائلٹ کے اندر غسل کرتے ہوئے پانی زمین پر جمع ہو جاتا ہو, وہاں پر الگ سے پاؤں دھونا ضروری ہو جاتے ہیں. ہمارے جو ٹوائلٹس بنے ہوئے ہوتے ہیں اس میں جب نہاتے ہیں ہم تو پانی ساتھ ساتھ بہتا چلا جاتا ہے ڈھلوان کی وجہ سے, اور نیچے جو ہے وہ ٹائلز بھی لگی ہوتی ہیں, اس میں الگ سے پاؤں دھونے کی ضرورت نہیں ہے, اندر ہی دھل گئے تو دھل گئے. لیکن پرانے زمانے میں تو یہ چیزیں نہیں تھیں, تو پاؤں گندے ہو جاتے تھے, ظاہر ہے زمین پہ کیچڑ بھی بن جاتا تھا, مٹی ہوتی تھی, تو وہ پاؤں الگ سے دھونے پڑتے تھے. یہ میں نے مسئلہ اس لیے علیحدہ سے کلیئر کر. لیکن آج بھی جو اس سنت پہ عمل کرے اس کے لیے ثواب ہی ثواب ہے انشاءاللہ. تیسری حدیث سنن ابی داؤد, سنن ابن ماجہ اور مسند امام احمد میں ہے. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی, جس نے بال کے برابر جگہ بھی دھونے سے چھوڑ دی غسل کے درمیان, تو اس کی اس جگہ کو قیامت والے دن دوزخ کا عذاب دیا جائے گا. بولے اعوذ باللہ. پھر آپ فرماتے ہیں 3 دفعہ آپ نے فرمایا سیدنا علی نے, میں نے اپنے سر کے ساتھ دشمنی کی, میں نے اپنے سر کے ساتھ دشمنی کی, میں نے اپنے سر کے ساتھ دشمنی کی, اور اپنے سر کے بال منڈوا دیے اس ڈر سے کہ کہیں میرے سر کے بال خشک نہ رہ جائیں. یعنی اتنی احتیاط. آج کل وہ مسئلہ نہیں, شاور میں پانی کی وجہ سے, بہتات کی وجہ سے خشک نہیں رہے گا, لیکن اس زمانے میں پانی کی بھی قلت ہوا کرتی تھی. لیکن یہ سیدنا علی کی آپ احتیاط دیکھیں, ہم دین کے مسئلوں کو کتنا کیجول لیتے ہیں اور وہ کتنا اس کو کانشیس طریقے سے لیا کرتے تھے, کتنا اس کو سیریس لیا کرتے تھے. تو اس سے یہ بات بھی پتہ چلی کہ یہ جو ہمارے تبلیغی جماعت کے بھائی ہیں, جن کو ہمارے وہ بریلوی بھائی کہہ دیتے ہیں, یہ خارجی ہیں, یہ سر منڈاتے ہیں. تو سر منڈانے سے خالی کوئی خارجی نہیں ہو جائے گا جب تک خارجیوں والے عقیدے نہ ہو. ہمیں اس سے جو اختلاف ہے وہ اپنی جگہ, کہ انہوں نے قرآن پاک کو چھوڑ کر ایک مولوی کی لکھی ہوئی کتاب کو اپنے نصاب کا حصہ بنا لیا ہے, وہ الگ. لیکن اس بنیاد پہ کسی کے سر منڈانے کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے یہ خارجی ہو گیا سر منڈانے والا. سیدنا علی جو ہے, جن کی وجہ سے خوارج پیدا ہوئے, وہ سر منڈایا کرتے تھے. تو سر منڈانا جو ہے یہ صحابہ کرام سے ثابت ہے. لیکن بہتر یہی ہے کہ سر پہ بال رکھے جائیں جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک تھے, کبھی آدھے کانوں تک. اور یہ مسئلہ نمبر 32 جو ہے وہ کریٹیکل ترین گفتگو ہے 50 منٹ کی, مسلمان مردوں اور عورتوں کے بالوں کے احکام. اہل سنت پاک.com پہ میں نے ڈیٹیل کے ساتھ بیان کیا. چوتھی حدیث صحیح مسلم میں ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں, ام المومنین, کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ریکویسٹ کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میرے سر کے بال بہت زیادہ ہیں اور میں ان کو جو ہے وہ گوند کے رکھتی ہوں, تو میں جب غسل جنابت کیا کروں تو کیا اپنے سر کے سارے بال کھولا کروں غسل کرنے کے لیے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں, تمہیں سر پر 3 دفعہ پانی ڈال لینا کافی ہے, بالوں کے کھولنے کی ضرورت نہیں. تو عورتوں کو غسل جنابت کے لیے سر کے بال کھولنے کی ضرورت نہیں. بلکہ اگلی حدیث صحیح مسلم میں بھی, یہ بھی صحیح مسلم کی, اس سے اگلی بھی صحیح مسلم میں, سیدہ عائشہ کو کسی نے بتایا کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما لوگوں کو, عورتوں کو یہ حکم دیتے ہیں کہ وہ اپنے بالوں کا جوڑا اور یہ پراندہ وغیرہ اور یہ گت وغیرہ کھول کے تو بال دھویا کریں. تو سیدہ عائشہ کو بڑا غصہ ہے, انہوں نے کہا ابن عمر ان کو یہ کیوں نہیں کہہ دیتے کہ اپنے سر کے بال ہی منڈا لیں عورتیں؟ ان کو نہیں یہ بات پتا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ بات پوچھی تھی کیا میں اپنے سر کے بال کھول کر جو ہے وہ غسل کیا کروں, جنابت کا اتارا کروں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غسل جنابت کے لیے عورتوں کو بال کھولنے کی ضرورت نہیں, 3 دفعہ پانی ڈال لینا کافی ہے. لیکن 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 ایک بات یاد رکھیں, یہ صرف جنابت کا غسل ہے. اگر حیض کا غسل ہے یا نفاس کا, اس کے لیے مسئلہ الگ ہے. وہ سیدہ عائشہ سے ہی روایت ہے جامعہ ترمذی میں اور سنن ابن ماجہ کے اندر, نہیں سوری صرف سنن ابن ماجہ میں ہے. سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ میں حائضہ تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ میں سر کے بال کھول کر نہاؤں. تو جنابت کا جو غسل ہے میاں بیوی کی صحبت کی وجہ سے یا احتلام کی وجہ سے, اس سے تو عورتیں بال کھولیں گی, عورتوں کے لیے, مرد کو تو بال کھول کے ہمیشہ نہانا ہوگا. لیکن اس کے لیے جنابت کے لیے بال نہیں کھولیں گی, لیکن جنابت کے علاوہ جو حیض اور نفاس کا غسل ہے اس کے لیے سر کے بال کھول کر وہ غسل کریں گی. یہ ضروری اوبلیگیشن ہے.
7ویں حدیث جامعہ ترمذی اور سنن ابی داؤد میں ہے، اور یہ حدیث تو ضعیف ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غسل کے بعد وضو نہیں فرمایا کرتے تھے۔ اس حدیث میں ابو اسحاق مدلس ہیں اور وہ ان سے روایت کر رہے ہیں، لیکن یہ مسئلہ اجماعی ہے، پوری امت نے اس پر اجماع کیا ہے اور اجماع حجت ہے کہ اگر کوئی شخص غسل کر کے نکلے تو اب اس کو دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں، لیکن ایک شرط کے ساتھ کہ اس دوران کوئی ایسا معاملہ نہ ہو کہ جس کی وجہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، یعنی ہوا خارج نہ ہو، پیشاب کا کوئی قطرہ نہ نکلے، یا شرمگاہ کو ہاتھ نہ لگ جائے۔ اور وہ الحمدللہ مجھے تلاش کرنے سے ایک حدیث مل گئی، لہذا یہ اجماع کے ساتھ ایک حدیث بھی مل گئی الموطا امام مالک میں صحیح سند کے ساتھ، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فجر کی نماز پڑھی انہوں نے غسل کرنے کے بعد میں اشراق کے وقت کے اندر انہوں نے دوبارہ وضو کر کے نماز پڑھی، تو ان کے بیٹے سالم بن عبداللہ نے پوچھا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کہ ابا جی میں نے آج آپ کو وہ کام کرتے ہوئے دیکھا جو پہلے نہیں دیکھا، تو آپ نے یہ دوبارہ نماز فجر کی کیوں پڑھی؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھ پر غسل فرض ہوا تھا تو میں نے غسل کیا، اس کے بعد نماز پڑھ لی، تو مجھے خیال آیا کہ غسل کے اینڈ پر میرا ہاتھ میری شرمگاہ کو چھو گیا تھا، تو میرا وضو تو ٹوٹ گیا، اس لیے میں نے دوبارہ وضو کر کے فجر کی نماز اشراق کے وقت میں پڑھی ہے۔ تو یہ حدیث بھی اس بات کا ثبوت ہے کہ اگر غسل کے دوران ہاتھ شرمگاہ کو لگ جائے تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ البتہ اگر کوئی شخص غسل کے اینڈ پر پھر دوبارہ سے وضو کر لے اور ازائے وضو پر پانی بہا لے اور پھر باہر نکل آئے تو پھر اسی غسل کے ساتھ وہ نماز پڑھ سکتا ہے، وضو والا معاملہ بھی الحمدللہ اس کانٹیکسٹ میں حل ہو جائے گا۔ لہذا یہ حدیث بھی الموطا امام مالک میں ہمیں مل گئی، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا عمل۔ اب کچھ احادیث غسل کے احکام اور مسائل سے متعلق۔ پہلی حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، جو میں پہلے بھی بیان کر چکا، لیکن اس کانٹیکسٹ میں ضروری ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں مجھ پر غسل فرض ہوا، میں گھر سے باہر نکلا تو راستے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور ساتھ لے کر چہل قدمی شروع کر دی۔ ایک جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا سا مصروف ہوئے تو میں چپ کر کے وہاں سے نکلا اور جا کر غسل کر کے واپس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے ابو ہریرہ کہاں گئے تھے؟ تو انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پر غسل فرض تھا، میں محتلم تھا، میں غسل اتار کے آیا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا کہ میں ناپاک تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان المؤمن لا ینجس، بے شک مومن کبھی نجس نہیں ہوتا، یعنی یہ حکمی نجاست ہے، حقیقتاً غسل فرض ہونے سے مومن ناپاک نہیں ہوتا، یہ اللہ کے حکم کے تحت وہ ناپاک ہے، غسل اتار لے، ٹینجیبل یہ نہیں ہے، وہ میں نے پچھلی دفعہ ڈیٹیل سے بتایا تھا۔ دوسری حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر حالت جنابت میں کھانا کھانا ہوتا یا سونا ہوتا تو نماز کا سا وضو فرما لیا کرتے تھے، تو اگر کسی پر غسل فرض ہو نماز کا سا وضو کر کے سو جائے، پھر فجر سے پہلے پہلے وہ غسل اتار لے، لیکن بہتر یہی ہے کہ اسی وقت غسل اتارے، کیونکہ اگلی حدیث سنن ابی داؤد، سنن نسائی اور مسند امام احمد میں صحیح سند کے ساتھ ہے کہ جس گھر میں کتا، تصویر یا جنوبی شخص ہو تو وہاں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے جب تک کہ وہ شخص غسل اتار نہ لے۔ چوتھی حدیث صحیح مسلم میں ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا جنابت کی حالت میں بھی اللہ کا ذکر کرتے تھے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر حال میں اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے، جنابت کی حالت۔ سنن ابی داؤد میں صحیح حدیث ہے، حدیث نمبر 5 کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حائضہ اور جنوبی شخص کے لیے مسجد حلال نہیں ہے، یعنی مسجد میں بغیر غسل والا شخص اور حائضہ عورت داخل نہیں ہو سکتی۔ چھٹی حدیث جامعہ ترمذی اور سنن ابی داؤد میں ہے، سیدنا علی کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پاک کی تلاوت کرنے سے سوائے جنوبی ہونے کے اور کوئی شے نہیں روکتی تھی، یعنی آپ بغیر وضو کے بھی قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتے تھے، لیکن جب غسل فرض ہوتا تھا پھر قرآن پاک کی تلاوت نہیں کرتے تھے۔ ساتویں حدیث جامعہ ترمذی اور سنن ابن ماجہ میں ہے، لیکن یہ حدیث ضعیف ہے کہ حائضہ قرآن نہ پڑھے، لیکن حدیث یہ ضعیف ہے۔ اب امت میں ظاہر ہے کہ یہ مسئلہ اجتہادی ہے، تو یہاں تک تو اجماع ہے کہ حائضہ عورت قرآن پاک کو جنبی عورت جو ہے وہ ہاتھ نہ لگائے۔ حائضہ کے بارے میں بھی زیادہ کی رائے یہی ہے کہ وہ اس کو ہاتھ نہ لگائے،
زبانی پڑھ سکتی ہے، لیکن اس میں بھی اختلاف ہے، لیکن یہ مسئلہ جو ہے وہ اجتہادی ہے۔ اب اگر ایسی صورتحال ہو گئی ہے، کوئی ایسی عورت ہے اس کے حیض کے دن ہے، اس کے اسلامیات کا پیپر آ گیا، تو ظاہر ہے کہ اب اس پر یہ کیفیت خود سے طاری نہیں ہے، اللہ کی طرف سے۔ جنوبی شخص جو ہوتا ہے وہ تو غسل جب چاہے اتار سکتا ہے، لیکن حیض میں جو عورت ہے بیچاری وہ تو مجبور ہے ان اپنے دنوں کے لیے، لہذا اس کا مسئلے میں تھوڑا سا لینینٹ مسئلہ ہوگا کہ اس کو اگر قرآن پاک کی بھی تعلیم دینی پڑتی ہے تو اس میں اجتہادی مسئلہ نکل سکتا ہے۔ اب جو اس کا قائل نہیں وہ قائل کو گستاخ کا فتویٰ نہ لگائے، اور جو قائل ہے وہ دوسروں کو بے علم نہ کہے، تو یہ مسئلہ اجتہادی ہے، اس میں قرآن حدیث میں کوئی واضح دلائل موجود نہیں۔ اب کچھ احادیث جو ہے وہ پرٹیکولر عورتوں کے مسائل سے ریلیٹڈ۔ پہلی حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تعالیٰ کی کروڑوں رحمتیں ہوں، امی جان نے کریٹیکل مسئلے بھی بیان کیے، آدھا دین ٹرانسفر کر دیا پروفٹ کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ پر غسل فرض ہوتا تھا، کہتی ہیں کہ جب میں حیض کی حالت میں ہوتی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری گود میں سر مبارک رکھ کر قرآن پاک پڑھا کرتے تھے، یعنی فزیکل نجاست نہیں ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ علم ہوتا تھا کہ میں حیض میں ہوں، آپ میری گود میں سر رکھ کر قرآن بھی پڑھا کرتے تھے۔ دوسری حدیث صحیح مسلم میں سیدہ عائشہ کہتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں بیٹھے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجرہ مبارک سے مسجد نبی کے ساتھ ایڈجسنٹ حجرہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، آج تو بدقسمتی سے وہ روضہ شریف کو بھی مسجد نبی کے اندر کر دیا انہوں نے، یہ تقریباً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 80-90 سال کے بعد ہوا، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرہ مبارک مسجد سے الگ تھا۔ اس میں میں نے پورا ایک لیکچر بھی دیا ہے، ولادت مصطفیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیت اہل سنت پاک.com پہ 2 گھنٹے کی گفتگو ہے۔ تو حجرہ شریف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بوریا مبارک سیدہ عائشہ کو پکڑایا، مسجد نبی کی جو لیفٹ دیوار ہے اس کی طرف دروازہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا کھلتا تھا، جس گھر کے اوپر آج گنبد خضرا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرہ عائشہ تھا، اس کے اندر سے وہ بوریا پکڑایا۔ تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جب وہ بوریا پکڑنے لگی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تھے اور وہ گھر میں تھیں، تو سیدہ عائشہ نے اپنے ہاتھ پیچھے کر لیے اور کہا یا رسول اللہ میں تو حیض کی حالت میں ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ تیرے ہاتھوں میں تو حیض نہیں گھس گیا، تو پھر پکڑا دیا۔ یعنی یہ فزیکل نجاست نہیں ہے بلکہ یہ اسپرچول نجاست ہے۔ تیسری حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر حیض کے دوران اپنی کسی بیوی سے صحبت کرنی ہوتی تو ناف سے لے کر گھٹنوں کے نیچے تک مضبوط کپڑے سے باندھ کر باقی جسم کے ساتھ صحبت فرمایا کرتے تھے، یعنی وہ فزیکلی انٹر کورس نہیں ہوتا تھا لیکن صحبت فرما لیا کرتے تھے حیض کی حالت میں بھی اپنی بیویوں کے ساتھ، لیکن کپڑا باندھ کر۔ چوتھی حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، سیدہ عائشہ کہتی ہیں میں حائضہ ہو گئی حج کے دوران تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف کعبہ کے علاوہ سارے کام کرنے کی مجھے اجازت دے دی، کیونکہ طواف کعبہ کے لیے ظاہر مسجد میں داخل ہونا پڑے گا اور حائضہ عورت کے لیے مسجد میں آنا منع ہے۔ پانچویں حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عیدگاہوں میں حائضہ عورتوں کو بھی لے کر جاؤ جو حیض کی حالت میں ہوں، حائضہ عورتیں، تاکہ مسلمانوں کے ساتھ تکبیرات میں اور دعاؤں میں شامل ہوں، البتہ نماز میں وہ الگ رہے۔ چھٹی حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے متفق علیہ، دیکھیں ساری حدیثیں بخاری اور مسلم کی چل رہی ہیں، اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ الحمدللہ احادیث کے ذخیرے میں ایک ایک ٹینیس ڈیٹیل موجود ہے۔ اب یہ مسئلے میں جب بیان کر رہا ہوں تو آپ میرے مقلد ہو جائیں گے، تو یہ بالکل جھوٹ موجود ہے کہ فلاں مسئلہ فلاں مولوی نے بتایا، ساری چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو خود بتا کے گئے۔ چھٹی حدیث بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب عورت حیض کی حالت میں ہو تو وہ نہ نماز پڑھے اور نہ روزہ رکھے۔ لیکن صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے، حدیث نمبر 7، کہ سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ ہمیں حیض کی حالت میں چھوڑے گئے روزوں کی قضا کا حکم تو دیا جاتا تھا، البتہ ہمیں نمازوں کی قضا کا حکم نہیں دیا جاتا تھا۔ آٹھویں حدیث جامعہ ترمذی، سنن ابی داؤد اور سنن ابن ماجہ میں ہے، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں نفاس والی عورتیں 40 دن تک نماز اور روزے سے رکا کرتی تھیں، اور تو 40 دن کے بعد اگر کوئی ایسا معاملہ ہوگا تو وہ نفاس والا نہیں، وہ استحاضہ عورت کا مسئلہ ہوگا۔ نویں حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے سیدہ عائشہ سے
کہ ایک صحابیہ، یہ بڑا کریٹیکل مسئلہ ہے، فاطمہ بنت ابو حبیش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے آ کر عرض کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں استحاضہ کی مریض ہوں، یعنی حیض کے دن گزرنے کے بعد بھی بعض عورتوں کو بیماری کی وجہ سے خون آتا ہے، اس کو کہتے ہیں استحاضہ، عورت کو جو مسئلہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ ایک رگ کی وجہ سے خون ہے، لہذا اس کی وجہ سے تم نمازوں کو نہ چھوڑو، غسل کر لو۔ اس کے بعد صحیح بخاری میں الفاظ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نماز کے لیے الگ سے وضو کر لو، خون آتا رہے لیکن شرمگاہ کو دھونے کے بعد ہر نماز کے لیے الگ سے وضو کر لیا جائے، غسل کرنے کی ضرورت نہیں۔ باقی ڈیٹیل احکام جو ہے sunnatpak.com پہ ہم نے اپلوڈ کر دیے ہوئے عورتوں کے حوالے سے۔ اب غسل کے حوالے سے آخری گفتگو جو ہے وہ غسل کے کانٹیکسٹ میں جمعے کے غسل کے اعتبار سے ہے کہ کیا جمعے کا غسل فرض ہے یا نہیں، کیونکہ اس کے بارے میں بڑی ایکسٹریم رائے ایگزسٹ کرتی ہیں۔ میں الحمدللہ اس مسئلے کو پازیٹیو انداز میں آج 4 حدیث کی روشنی میں جو ہے وہ بیان کروں گا۔ پہلی حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کے دن کا غسل ہر بالغ مسلم اور مسلمہ کے اوپر فرض ہے۔ یہ مسلم کا لفظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کیا، میں نے نہیں۔ بعض لوگوں کو تکلیف ہو جاتی ہے مسلم کا لفظ استعمال کرتا ہے، اہل حدیث بریلوی دیوبندی کیوں نہیں کہتا؟ تو یہ مسلم کا لفظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود استعمال فرمایا، لیکن یہ حدیث منسوخ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ جمعے کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جمعہ پڑھنے کے لیے گاؤں ایریا سے لوگ آیا کرتے تھے، اور وہ دیہاتی لوگ ہوتے تھے، ان کے جسم پر گرد بھی لگی ہوتی تھی، پسینہ بھی بہت کثرت کے ساتھ بہ رہا ہوتا تھا، مسجد میں تعفن پھیل جاتا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ کیا ہی بہتر ہو اگر تم غسل کر کے اور خوشبو لگا کے اور خوشبو والا تیل استعمال کر کے آیا کرو۔ تو اس سے یہ کانٹیکسٹ پتا چل گیا کہ اصل میں غسل اس وقت کیوں ضروری تھا۔ باقی سنن نبی داؤد میں ڈیٹیل حدیث ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے اہل عراق نے آگے پوچھا کہ بتائیے کیا غسل کرنا جمعے والے دن یہ فرض ہے یا سنت؟ یہ حدیث بالکل مسئلہ حل کر دے گی۔ تو ابن عباس نے فرمایا کہ جمعے والے دن غسل کرنا بہتر ہے لیکن یہ فرض نہیں ہے۔ آؤ میں تمہیں اس کی ڈیٹیل بتاتا ہوں کہ اس وقت ہم بڑے غریب لوگ ہوا کرتے تھے، ہمارے جسموں کے اوپر اون کا اور موٹا لباس ہوا کرتا تھا، اور مسجد نبوی کی چھت بھی نیچی ہوا کرتی تھی۔ جب لوگ جمعے کی نماز کے لیے مسجد میں آتے تھے تو اس کثرت کے ساتھ پسینہ بہتا تھا کہ مسجد میں بدبو پھیل جایا کرتی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ تم لوگ غسل کر کے مسجد میں آیا کرو۔ جب اللہ نے ہمیں وسعت دی اور ہمارا لباس بھی پھر باریک ہو گیا، اونی لباس کی جگہ سوت کا لباس آ گیا اور وہ بدبو والا مسئلہ حل ہو گیا، تو اب جب کبھی کوئی شخص غسل کر کے آئے تو اس کے لیے بہتر ہے، اگر کوئی شخص غسل نہ کرے تو اس پر کوئی واجب نہیں۔ تو یہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے مسئلہ حل کیا۔ لیکن یہاں جو اصل چیز ہے سمجھنے کی، جو میں سمجھا ہوں اجتہاداً مسئلہ، وہ اس کانٹیکسٹ میں چوتھی حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہفتے میں ایک دفعہ غسل کرنا ہر مسلمان پر حق ہے جس میں وہ اپنے سر اور جسم کو دھوئے اچھی طریقے سے۔ اس سے یہ بات پتہ چلی کہ ہفتے میں ایک دن ضرور غسل کرنا چاہیے، اس میں بھی واجب کے الفاظ نہیں، حق ہے، اور بہتر ہے کہ وہ جمعے کا دن ہی ہو تاکہ صفائی کا اہتمام ہو، اسی میں زیر ناف بال اور بغلوں کے نیچے کے بال وغیرہ بھی صاف کیے جائیں۔ تو یہ سنت کے اوپر عمل کرنا چاہیے، ہفتے میں کسی ایک دن بہتر ہے، جمعے کا دن، اس کے علاوہ بھی کسی دن ہفتے میں ایک دن غسل کرنا مسلمان کا حق ہے۔ یہ الحمدللہ اس اعتبار سے جو ہے وہ معاملہ کنکلوڈ ہوا۔ اب طہارت کے کانٹیکسٹ میں آخری چیز تیمم، یہ انشاءاللہ تعالی 10-12 منٹ کے اندر کور ہو جائے گی، تیمم کے جو احکام ہے۔ تو بھائیو، قرآن پاک میں سورۃ النساء کی آیت نمبر 43 اور سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 6 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیمم کا طریقہ ڈیٹیل کے تحت بتایا ہے، اور صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے۔ یہ آیت کب نازل ہوئی؟ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 6۔ اس متفق علیہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک سفر کے دوران سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ہار گم گیا، اس کی وجہ سے مسلمانوں کو اپنا قافلہ روکنا پڑا۔
جب قافلہ روکا اسی دوران جو ہے وہ رات گزر گئی اور فجر کی نماز کا وقت آ گیا اور لوگ سیدنا ابوبکر کے پاس شکایت لے کے آئے کہ آپ کی بیٹی نے سارے مسلمانوں کو رکوا لیا اور فجر کی نماز کا وقت نکل رہا ہے اور یہاں پانی کے لیے وضو کے لیے جگہ بھی موجود نہیں ہے، نہ پانی موجود ہے۔ تو سیدنا ابوبکر صدیق سیدہ عائشہ کے پاس آئے اور سیدہ عائشہ کو آگے خوب ڈانٹا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی گود مبارک میں سر رکھ کے سوئے ہوئے تھے، سیدہ عائشہ کو انہوں نے جا کے مارنا بھی شروع کر دیا، باپ تھے ظاہر ہے، اور پیٹ پہ صحیح جو ہے وہ چٹکیاں کاٹی ان کی کہ یہ تو نے جو ہے ایک ہار کے پیچھے جو ہے سارے مسلمانوں کو ذلیل کروا دیا ہے۔ تو سیدہ عائشہ کہتی ہے مجھے بڑی تکلیف ہوئی لیکن میں اٹھی نہیں کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری گود مبارک میں سوئے ہوئے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بائی چانس بعد میں اٹھے تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ آیات نازل ہوئی، سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 6، اور وہ آیت میں پچھلی دفعہ تلاوت کر چکا ہوں، ابھی میں چاہ رہا ہوں کہ اس کانٹیکسٹ میں تیزی کے ساتھ اس کو دوبارہ سے تاکہ یہ ربط بن جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ آیت سورۃ النساء آیت نمبر 43 بھی بالکل یہی ہے، صرف ایک چھوٹے سے لفظ کا فرق ہے، باقی ایگزیکٹ یہی آیت ہے، اور سورۃ المائدہ آیت نمبر 6۔ تو ان کنتم مرضی، اور جب کبھی تم ہو مریض، او علی سفر، یا سفر پر ہو، او جاء احد منکم من الغائط، یا تم میں سے کوئی شخص نچلی جگہ سے قضائے حاجت کر کے آیا ہو۔ اب ظاہر ہے قضائے حاجت کے بعد وضو بھی کرنا پڑے گا۔ او لامستم النساء، یا تم نے اپنی عورتوں کو چھوا ہو، یعنی جو ہے وہ ازدواجی تعلق قائم کیا ہو۔ فلم تجدوا ماء، اور تم میں سے کوئی شخص پانی نہ پائے، فتیمموا صعیدا طیبا، تو وہ تیمم کر لے پاک مٹی کے ساتھ، فامسحوا بوجوہکم، مسح کر لے اپنے چہروں کا، وایدیکم، اور اپنے بازوؤں کا۔ یہ بازوؤں کا جو انہوں نے ترجمہ کیا لیکن اصل لفظ اید میں نے بتایا تھا، ید کا لفظ ہاتھوں سے لے کر ہتھیلیوں سے لے کر کندھے تک بولا جاتا ہے، اس میں انشاءاللہ بتا دوں گا کون کون سے طریقے ہیں۔ اپنے ہاتھوں کا ہتھیلیوں کا مسح کر لے، منہ اس میں سے۔ تو یہ آیت نازل ہوئی، اور جب یہ آیت نازل ہوئی تو ایک صحابی نے پھر ندا کی، انہوں نے کہا اے آل ابی بکر، یہ تمہاری پہلی برکت نہیں جو ظاہر ہوئی ہو، اللہ تعالیٰ نے تمہاری برکت کی وجہ سے ہمیں یہ آسانی بھی عطا فرمائی، الحمدللہ۔ اب آخر میں 8 صحیح احادیث تیمم کے احکام اور مسائل کے حوالے سے انشاءاللہ تعالیٰ 6-7 منٹ میں ہی ہماری گفتگو کنکلوڈ ہو جائے گی۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے 3 وجہ سے اس امت کو اگلی امتوں پر فوقیت دی ہے۔ 3 وجوہات یہ بھی ہیں، اس کے علاوہ بھی اور فوقیتیں ہیں، لیکن 3 کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کی صفوں کو فرشتوں کی صفوں کی مثل قرار دیا۔ نمبر 2 کہ ساری زمین کو اس امت کے لیے مسجد بنا دیا، اور نمبر 3 زمین کی مٹی کو طہارت کا ذریعہ بنایا اگر میرے امتی پانی نہ پا سکے۔ دوسری حدیث جامعہ ترمذی، سنن ابی داؤد اور سنن نسائی کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پاک مٹی مسلمان کے لیے، مسلم کے لیے پانی کی طرح ہے، اگرچہ 10 سال تک اس کو پانی نہ ملے، اگر پانی مل جائے تو پھر اپنی جلد کو تر کرو، ورنہ مٹی کے ساتھ ہی وہ سارے معاملات چلتے رہیں گے، وضو کا بھی غسل کا بھی، دونوں کا طریقہ ایک ہی ہے، وضو کے قائم مقام اگر تیمم کیا جائے یا غسل کے قائم مقام ایک ہی طریقہ ہے۔ تیسری حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک سفر میں مجھ پر غسل فرض ہو گیا، احتلام ہوا، نائٹ فال ہوا، تو میں نے اپنے پورے جسم کو مٹی میں لوٹ پوٹ کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز ادا کی۔ بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عمار تیرے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ تو اپنے ہاتھ زمین پر مارتا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو طریقہ سکھایا۔ صحیح بخاری میں بھی مسلم میں موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دونوں ہتھیلیاں زمین پر ماری، پھر اپنی ہتھیلیوں پر جو مٹی لگی تھی اس پر پھونک ماری یوں کر کے، پھر اپنے چہرے کا مسح کیا، اور پھر اپنی دونوں ہتھیلیوں کا مسح کیا، اس میں ہتھیلی کے الفاظ ہیں، اپنے کف کا مسح کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر تیمم کا یہ طریقہ ان کو تعلیم فرمایا کہ تم یہ، یعنی کہ ایک ضرب لگائی اسی سے چہرے کا مسح اور ساتھ ہی دونوں ہاتھوں کا ہتھیلیوں سمیت مسح، تو آپ نے فرمایا یہ تمہارے لیے کافی۔ تو یہاں سے یہ مسئلہ بھی پتہ چلا کہ قیاس چاہے صحابی کا ہی کیوں نہ ہو، اگر کتاب و سنت سے ٹکرا جائے تو ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ عمار بن یاسر نے اجتہاد ہی کیا تھا،
قیاس کیا تھا کہ جیسے غسل میں پورا جسم دھویا جاتا ہے، انہوں نے تیمم میں اپنے پورے جسم کے اوپر مٹی مال لی، لیکن اللہ کے نبی نے اس کو ریجیکٹ کر دیا۔ تو امام حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل یا کوئی بھی امام بڑے سے بڑا، ان کی جوتیوں کی خاک میری آنکھوں کا سرما، لیکن ان کا کوئی اجتہاد کتاب و سنت کے مقابلے پر نہیں مانا جائے گا کہ وہ کروڑوں امام اکٹھے ہو جائیں ایک صحابی کے برابر نہیں ہو سکتے۔ صحابی کا اجتہاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں مانا اور فرمایا اتنا ہی کافی تھا، یہ کرنا تھا تم نے۔ یہ مسئلہ بھی اس سے نکلا۔ چوتھی حدیث الموطا امام مالک میں گولڈن چین کے ساتھ سب سے بیسٹ سند، بخاری اور مسلم کی بھی جو سند ہے الموطا امام مالک میں، کہ امام مالک نے سنا امام نافع سے اور نافع نے عبداللہ بن عمر سے کہ وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ایک سفر کے دوران ان پر غسل فرض ہوا یا وضو کا معاملہ تھا، پانی نہیں تھا، تو انہوں نے ایک ضرب زمین پر لگائی مٹی پر، اس کے بعد اپنے چہرے کا مسح کیا، پھر دوسری ضرب لگائی اور اپنے دونوں ہاتھوں کا کونیوں سمیت مسح کیا، اور پھر قرآن کی یہی آیت تلاوت کی کہ اگر تم پانی نہ پاؤ تو اپنے چہروں اور ہاتھوں کا مسح کر لو۔ تو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی ہمارے سلف ہیں، صحابی ہیں، ان سے پورے بازوؤں کا مسح اور دو ضربوں کے ساتھ ثابت ہے، لہذا یہ تیمم کا دوسرا طریقہ ہوا۔ اور تیسرا طریقہ آخری جو اس میں پانچویں حدیث سنن ابی داؤد اور سنن نسائی مسند امام احمد میں ہے، عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سے ہے کہ وہ جب تیمم فرمایا کرتے تھے، ایک سفر کے دوران انہوں نے تیمم کیا تو پہلی ضرب لگائی تو اپنے چہرے کا مسح کیا اور دوسری ضرب کے ساتھ اپنے دونوں بازوؤں کا کندھوں سمیت مسح کیا، پورے ید کا۔ تو یہ تین طریقے ہو گئے تیمم کرنے کے، ایک چہرے والا تو کامن ہے، ایک ضرب کے ساتھ چہرے کا اور ہاتھوں کا، دو الگ الگ ضربوں کے ساتھ چہرے کا اور دونوں بازوؤں کا کونیوں سمیت، اور تیسرا طریقہ دو الگ الگ ضربوں کے ساتھ چہرے کا اور پورے ہاتھ کا کندھوں سمیت۔ یہ تین طریقے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیے ہیں جامعہ ترمذی کے اندر انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 144 نمبر حدیث کے اندر، اور پھر انہوں نے پریفر کیا ہے پہلے طریقے کو کیونکہ وہ مرفوع طریقہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خود تعلیم فرمایا ہوا، اور وہ قرآن پاک کی آیت میں فٹ ان بیٹھتا ہے کہ اپنے ہاتھوں کا مسح کرو۔ اور میں نے بتایا تھا کہ اس سے پہلے وہ آیا تھا ایدیکم الی المرافق، اپنے ہاتھوں کو دھو کونیوں تک، لیکن جب مسح کا ذکر آیا اس میں یہ نہیں کہا کہ کہاں تک، تو لہٰذا عرف عام میں ید کا لفظ عربی زبان میں یہاں تک کے لیے ہی عرف عام میں، ویسے تو پورا بولا جاتا ہے لیکن عرف عام میں یہی بولا جاتا ہے۔ اور بخاری مسلم کے اندر موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کف کا کیا، تو کف کا لفظ، یہ کف اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، یہ جو کف باندھا جاتا ہے، ایسے تو کرتا پہننا چاہیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ کرتا استعمال فرمایا کرتے تھے، لیکن کف اگر بند ہوتا ہے اس کے لیے کف کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے اردو زبان کے اندر بھی۔ تو یہ تینوں طریقے الحمدللہ صحیح ہے، سب سے پریفریبل وہی ہے جو قرآن پاک میں ہے اور بخاری اور مسلم میں۔ چھٹی حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے سلام کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب نہیں دیا، بلکہ آپ دیوار کی طرف متوجہ ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ دیوار پر مارے اور اپنے چہرے اور اپنے ہتھیلیوں کا مسح کیا، یعنی تیمم کیا، یعنی آپ پر غسل فرض تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کے سلام کا جواب دیا۔ لیکن یہ افضلیت ہے، بہتر ہے کہ ایسا کیا جائے، ورنہ صحیح مسلم میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنابت کی حالت میں بھی اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے، تو سلام کا جواب بھی جنابت کی حالت میں دے سکتے ہیں، لیکن بہتر یہی ہے کہ پہلے تیمم کر لیا جائے۔ ساتویں حدیث سنن ابی داؤد اور سنن نسائی میں ہے کہ دو صحابہ سفر پر گئے، ان کو پانی نہیں ملا، دونوں نے تیمم کر کے نماز پڑھی، بعد میں پانی مل گیا تو ایک صحابی نے اپنی نماز لوٹائی، دوسرے نے نہیں لوٹائی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک خدمت میں جب یہ مقدمہ پیش ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس صحابی نے نماز دوبارہ نہیں پڑھی تھی اس کو کہا کہ تو نے اچھا کام کیا، سنت پر عمل کیا، اور دوسرے صحابی جنہوں نے دوبارہ وضو کر کے پانی سے اپنی نماز لوٹائی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے بہتر کام کیا، تمہارے لیے دوہرا اجر ہے۔ تو اگر نماز پڑھ لے دوبارہ لوٹا لے تو دوہرا اجر ہے، لیکن ضرورت نہیں لوٹانے کی، وہ تیمم کے ساتھ پڑھی ہوئی نماز ہی کافی ہے۔ اور آخری حدیث تیمم کے کانٹیکسٹ میں سنن ابی داؤد اور سنن ابن ماجہ کے اندر حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں ایک صحابی کو سر پر زخم لگا۔ یہ دو روایتیں ہیں، ایک ضعیف ہے ایک صحیح ہے، میں صحیح والی بیان کر رہا ہوں۔ صحابی کو زخم لگا اور وہ احتلام کی حالت میں بھی تھے، تو انہوں نے اسی زخمی حالت میں ٹھنڈے پانی سے سردیوں میں غسل کر لیا، اس کی وجہ سے ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ پر سخت ناراض ہوئے اور فرمایا تم نے ان کو قتل کیا ہے،
تم نے اس کو قتل کر ڈالا. اور فرمایا کہ کیا ایسے شخص کے لیے ایسا نہیں تھا, بہتر نہیں تھا کہ وہ شخص ناواقفیت کی بنا پر علم والے سے پوچھ لیتا, یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے مسئلہ پوچھ لیتا. تو مسئلہ پوچھنے میں کوئی شرم نہیں کرنی چاہیے. تو اگر کوئی ایسا معاملہ ہو کہ زندگی موت کی کشمکش ہو جائے تو تیمم ہی کر لینا چاہیے, یا باقی جسم کے اوپر پانی بہا لیں اور زخم والی جگہ پر ہاتھ پھیر لیں, مسح کر لیں, وہ جو بھی جس طریقے سے, جیسا کہ صحیح حدیث میں المصنف ابن ابی شیبہ میں سنن بہقی میں ملتا ہے, عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما جب زخم لگتا تھا تو پٹی کے اوپر مسح کر لیتے تھے, باقی جسم کو دھو دیا کرتے تھے. تو لیکن یہاں ایک آخری بات اس کانٹیکسٹ میں یاد رکھیے گا کہ یہ جو ہمارے ڈاکٹر صاحبان ہیں نا, اکثر چھوٹی چھوٹی باتوں پہ کہتے ہیں جی کوئی ضرورت نہیں, تیمم شروع کر دیں جی, آپ وضو کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. جو ڈاکٹر خود ہی نماز نہیں پڑھتا اس کا کوئی فتویٰ جو ہے نا ایکسیپٹیبل نہیں ہے, اس کو تو خود خوف خدا نہیں ہے. ہاں کوئی نمازی ہو, اس کو اپنی آخرت کی فکر ہو, تو وہ دیکھے گا بھائی نزلہ زکام کے اوپر اس کو میں تیمم بتا رہا ہوں, نزلہ زکام کے اوپر تو تیمم نہیں بنتا. زندگی موت کی کشمکش بن جائے وہ الگ بات ہے. لہٰذا یہ معاملات جو ہیں وہ بالکل پرہیزگاری کے اعتبار سے سمجھ لینے چاہیے. کہ میں یہ بھی نہیں کہتا کہ وہ بالکل فنیٹک ہو جائے کہ وہ اس کی بالکل 104 بخار چڑھا ہوا ہے اس کو اور وہ اتر نہیں رہا اور جا کے وہ ٹھنڈے پانی سے نہا لے, ایسا فنیٹک بھی نہ ہو, لیکن نزلہ زکام کے اوپر جو ہے وضو کرنا غسل کرنا بھی نہ چھوڑ دے. تو یہ بڑی احتیاط اس میں کرنی چاہیے. تو الحمدللہ ہماری یہ گفتگو استنجا, وضو, غسل اور تیمم کے حوالے سے مکمل ہوئی. پچھلی دفعہ بھی 70 منٹ گفتگو ہوئی تھی اور اس دفعہ یہ الحمدللہ تقریباً 67 منٹ یعنی 1 گھنٹہ اور 7 منٹ کی گفتگو. اب یہ الگ سے اہل سنت پاک.com پر مسئلہ نمبر 42 کے نام سے انشاءاللہ ہم الگ سے اپلوڈ کر دیں گے. یہ تقریباً 2.25 گھنٹے کی گفتگو, تاکہ کسی کو بھی انشاءاللہ تعالیٰ قیامت تک کے لیے ایک ایسٹ تیار ہو گیا ویڈیو کے اعتبار سے. آپ انشاءاللہ تعالیٰ ہزاروں کتابیں پڑھیں گے تو آپ کو اتنے سیکوینس میں چیزیں تھوڑے سے وقت میں سمجھ نہیں آئیں گی, جو انشاءاللہ یہ سننے سے اور دیکھنے سے انشاءاللہ سمجھ آ جائیں گی. تو ہماری جو ویب سائٹ اہل سنت پاک.com پر 41 مسئلے اختلافی پہلے اپلوڈ ہو چکے ہیں, وہ بھی دیکھیں. اور ہمارا یوٹیوب پہ جو چینل ہے 720085 اس کا لنک بھی اہل سنت پاک.com پہ موجود ہے. اس میں ایک پلے لسٹ الگ سے بنی ہوئی ہے اختلافی مسائل کی حقیقت کیا ہے, اس میں یہ الحمدللہ آج کا ملا کر 42 مسائل جو ہے اپلوڈ ہو جائیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین.